بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج کا سیگمنٹ ایک نہایت افسوسناک اور چونکا دینے والے واقعے پر مبنی ہے جو ہمارے معاشرتی رویوں اور خاندانی تعلقات کی نازک صورتحال کو واضح کرتا ہے. حال میں ہی ہم نے دیکھا کہ ڈسکا میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان خاتون کو اس کی ساس اور نندوں نے نہایت بے رحمی اور سفاکی سے قتل کر دیا. یہ واقعہ نہ صرف انسانی قدروں کی پامالی کا عکاس ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بڑھتے ہوئے حسد، عدم برداشت اور تشدد کے رجحانات کی خطرناک تصویر بھی پیش کرتا ہے. یہ سانحہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ خاندانی جھگڑے اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ انسانی جان کے ضیاع کا باعث بن جاتے ہیں. حسد جیسے منفی جذبات ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے میں کس حد تک کردار ادا کرتے ہیں اور سب سے اہم ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم انہی موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مینٹل ہیلتھ انسٹرکٹر اور سوشل ایکٹیوسٹ روبی عمران صاحبہ. انہوں نے ہمیں جوائن کیا. روبی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا اسی کی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. حسد ہے, عدم برداشت ہے, کیوں ہمارے معاشرے میں یہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ انوار, آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جب واقعہ پیش آیا میرے خیال میں یہ سفاکی کی جو ہے نا یہ بدترین مثال ہے, نو ڈاؤٹ. اور پھر کون رہا ہے, ایک عورت سے کر رہی ہے اور کون عورت کر رہی ہے جو اسی کا خون ہے. سگی خالہ بھانجی, پھپھو ہو گئی, خالہ ہو گئی, یہ بڑے وہ قریبی رشتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اندھا اعتماد ہے. آپ ذہنی طور پر پسماندگی کی, سفاکی کی, ظلم کی, آپ کہہ لیں جالسی کی, اس حد تک آپ چلے گئے کہ جہاں پہ آپ کو انسانیت تو بہت دور لفظ رہ گیا نا. آپ بھول ہی گئے کہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. آپ کرنے کیا لگے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک انسان, آپ کیڑی کے اوپر آپ کا پاؤں آ جائے تو ایک دم دل دہل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. آپ یہ دیکھیں حسد پہ ہم لوگ بات کریں تو حسد جو ہے نا یہ ایک آپ کی نفسیاتی, لوگ کہتے ہیں یہ روحانی بیماری تو ہے ہی ہے, لیکن یہ نفسیاتی بیماری بہت بڑی ہے اور آپ کی تمام بیماریوں کی یہ جڑ ہے ذہنی طور پر. کیونکہ جب آپ اللہ کی تقسیم میں ہم راضی نہیں رہتے, ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے یہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, یا اگر اس کے پاس ہے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتی. یہ بہت بڑی ایک اس میں اسٹیٹ میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کی چیز کو دیکھ کے آپ رش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ڈفرنٹ چیز ہے, لیکن حسد اور نظر بد یہ بالکل قریب کی چیز ہے. بالکل. اچھا, ایک پرابلم یہ تھی پہلے زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی خواہش وہ رکھتا تھا, لیکن آج یہ پرابلم ہو گیا کہ اگر وہ چیز کسی اور کے پاس ہے تو اس پر پھر ہم حسد کرتے ہیں. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے ہم لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے گئے نا, ہم اپنی ویلیوز میں بہت پیچھے چلے گئے. ہمارے اگر اب ہم دیکھیں اباؤ ذات کے بعد جس طرح بات کر رہے ہیں, ان کے پاس بے شک یہ تمام چیزیں نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس خلوص تھا, ان کے پاس قدر تھی, ان کے پاس رشتوں کی اہمیت ہی. ہوتے واقعات تب بھی تھے, یہ کہنا کہ ہم نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں شاذ و نادر دیکھنے میں. لیکن اب دیکھیں جس طرح سے اس میں آپ میں عدم برداشت, ہمارے ہاں آج کل جو ایک دیکھا دیکھی ہماری فیملیز میں جو ایک یہ ماحول بن گیا کہ یہ چیز اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. ایک دوڑ میں ہم پڑ گئے نا, ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھاوے میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے. جب انسان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اس میں پڑ جاتا ہے اور یہ ہر وقت, اور دیکھیں حاسد جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں نا ایک آگ کا گولا ہے اس کے ہاتھ میں, وہ دوسرے کی طرف تو پھینک رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بھی جلا رہا ہے. بالکل ایسی, کیونکہ یہ آپ کی منٹل ہیلتھ پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو جتنی یہ چیز بری طرح اثر انداز ہوتی ہے, آپ ہر وقت نیگیٹو چیز سوچے جا رہے ہیں, اپنے دماغ میں آپ نے ایک پگڈنڈی بنا لی ہے. اب دیکھیں وہاں سے آپ روز گزریں گے, ایک راستہ بن گیا. بالکل. حسد بھی سیم یہی چیز ہے. اور اس کیس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ حسد کا وہ آگ کا جو گولا ہے وہ دوسرے کی طرف پھینکا گیا اور وہ واپس انہی کی طرف آیا. اب یہ قید میں ہیں, ان کو سزا بھی ہوگی, obviously ٹرائل اس حوالے سے چل رہا ہے. اس عورت نے اور اس کی بیٹیوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی خراب. ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ آپ دیکھیں ایسے کیا عوامل تھے کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ جی بیٹا دور ہو گیا. ہمارے ہاں یہ جو ایک یہ فیملیز میں یہ ایک جو ماحول ہم لوگوں نے بنا لیا نا, ہم لوگ رشتوں کی نا بیسیکلی چھینا جھپٹی میں پڑے. لیکن روبی صاحب یہ پرابلم کہاں سے کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ یہی ماں جب ساس بن جاتی ہے کسی بہو کی, تب وہ اپنے بیٹے سے اتنی دوری کیوں اختیار کرنے لگ جاتی ہے؟ وہ اس جڑ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. بیسیکلی آپ کی انسیکیورٹیز ہیں, آپ کے اپنے اندر رشتوں کو, ہم نے ویسے بات کی کہ ہم لوگ رشتوں کو تجارت بنا دی ہے. رشتے نہیں رہ گئے, فیملیز میں وہ ماحول نہیں رہ گیا. ہم لوگ ایک دوسرے کی وہ رشتوں کو ہم نے بنا دیا اپنی پراپرٹیز. یہ انسیکیورٹی ہے. اگر ہر انسان اپنے اب یہ جس عورت نے یہ واقعہ یہ جو پیش آیا ہے اس کے اندر کیا انسیکیورٹی کی جی بیٹا پیسے نہیں دے رہا, بیٹا مجھے اگنور کر رہا ہے. اب بہو جو ہے وہ, اب بھئی آپ نے یہ دیکھو, تم اس کی بیوی نہیں بن سکتی ہو, تم ماں ہو, اپنے رشتوں میں رہو, اپنے رشتوں کو پہچانو. وہ باؤنڈریز ہم سیٹ نہیں کر رہے, وہ سیٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کی فیملیز میں ایسی پرابلمز آ رہی ہیں, ایک بچی کو آپ اپنے گھر میں بڑے پیار سے, شوق سے, محبت سے لے کے آتے ہی وہ آپ کو اپنی جیلسی کے فیکٹر میں آپ اس کو
کو اپنی شراکت داری میں کیوں وہ سمجھنا شروع کر دیتے. حالانکہ آسانی جو ہے وہ اس لڑکی کے لیے پیدا کرنی چاہیے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آئی ہے. ہمارے یہاں نا ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ پاک و ہند ہندوستان کی وہ جو ہمارے اندر وہ جو کلچرل ہمارے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں نا وہی ہماری جینیٹیکلی ہماری وہ میراث میں بن گئی ہے. اور یہ ڈے بائی ڈے بجائے ہم ان کو حل کریں یا کچھ کریں. اور اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خاندانی ماحول دیکھیں کوئی یہ ایک دم ہماری فیملی میں جوائنٹ فیملی سسٹم برے بننا شروع ہو گئے ہیں. ہم لوگ دراز سے رہ رہے کیوں تھا؟ پہلے لوگوں میں ایک دوسرے کا احساس تھا, ایک دوسرے کی قدر تھی, کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی بہن بھائی تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کو سارے مل کے سیکیور. اب کیا ہے, اب آپ شروع سے, اور یہ ہم لوگ خود ہیں, جب یہ بیٹھ کے مائیں اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں, فلانی کے پاس یہ چیز فلانے کے پاس نہیں, اگر ہے تو اس کی ختم ہو جائے. اور یہ دیکھیں اب اس عورت کے واقعات میں بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھنے میں کہ وہ ذہنی پسماندگی ہے کہ وہ کہنے میں آیا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ چلے شلوں میں, یہ جادو ٹونوں میں آپ کی فلمی اثرات بہت زیادہ, یہ عنصر بہت زیادہ ہے. اسپیسیفکلی آپ نے بلکہ مجھے یاد بھی دلا دیا کہ یہ اس کیس میں اسپیسیفکلی ہوا ہے. انہوں نے جب اپنے بیانات دیے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ساس ہے وہ نند ہے, وہ ہندوستانی جو ڈرامے ہیں فلمیں ہیں ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ کوئی بھی آپ اپنا انڈین ڈرامہ اٹھا لیں, وہاں پہ کیا ہوگا, ایک ان کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر اچھا یہ چیز اس طرح سے ہو گئی ہے تو بہو کو جلا دیا, ایک پلاننگ, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ادروائز مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے ماحول میں یا ہمارے جس طرح ہم جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو رشتے اتنے خوبصورت ہیں, اتنے ایک ہر چیز کا ایک ڈیفائن کر دیا کہ ہمارے ہاں تو پرابلم ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں نا ایک ماں کا مقام ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, بیوی آپ کا لباس ہے, دونوں رشتوں کا ایک اپنا اپنا مقام ہے. آپ لوگ کیوں ایک دوسرے میں اتنی آپ انسیکیور ہو گئی کہ آپ نے اتنی بے دردی سے کسی کی بیٹی کو, کسی کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کو ایک لمحے کے لیے دل نہیں کانپا, اتنی صفاقی. بالکل. آپ یہ دیکھیں اتنی زیادہ خواتین کے حوالے سے جس طرح سے ابھی اسپیسیفکلی ہم اس کیس میں دیکھ رہے ہیں, یہ انفارچونیٹلی خواتین میں جیلسی کا ایلیمنٹ ہے. اسی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں پھر وہ بھی خائف ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں سے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ, اور جیلسی کا ایک ایسا فیکٹر ہے, ہم لوگ اگر باہر دیکھیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی دماغ کی ایک ایسی بیماری ہے, بعض اوقات آپ آفیشیلی دیکھیں نا تو کوئی بندہ ایک ہائی پوسٹ پہ ہے نا تو وہ دوسرے جو سے کم ہے وہ اس سے بھی جیلس ہو رہا ہوتا ہے. اس میں لازمی نہیں ہے کہ تعلیم کی کمی ہے, بہت پڑھے لکھے بڑے پروفیشنل لوگ, یہ ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہیں, ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہے. اگر فیملیز میں ہم لوگ آ جائیں تو فیملیز میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, عورت کی سب سے بڑی خود دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پھر ایک ٹرائنگل اسپیسیفکلی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے پہلے بھی بہت سے کیسز سامنے آئے, یقینی طور پر کہ یہ اس وقت کا سب سے دل دہلا دینے والا کیس ہے. جس طرح سے مرڈر کیا گیا, جس طرح سے جلایا گیا, جس طرح سے اس باڈی کے ٹکڑے کیے گئے. اب ایک ٹرائنگل ہے جو کہ پھر ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد بن جاتا ہے, ساس ہے, نند ہے, بہو ہے اور شوہر بیچ میں ہے. اب اس کو ایک جس طرح سے بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو ایک ٹینس بال بنا دیا جاتا ہے, ادھر سے ادھر بس اس کو پھینکا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا نا, پھر وہی کہوں گی کہ جو ہم جس کلچر سے ہوتے آ رہے ہیں نا ہم نے وہی والا سیم لے کے آتے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ساس سمجھتی ہے کہ یہ آ گئی ہے, میرا بیٹا چھین لے گی, میرا یہ ہو جائے گا میرے گھر میں. بھئی آپ ایک بچی کو لے کے آ رہے ہیں, آپ کی اس نے آ کے نسل کی آگے اس نے پروان چڑھانا ہے. ایک بچی, ایک ماں باپ اپنا پورا جگر کا ٹکڑا پال کے اتنے سال آپ کے حوالے کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. آپ ایک عورت اگر گھر میں, آپ کی بیٹی نے بھی تو کسی کے گھر جانا ہے, آپ کی ایک بچی کو بیاہ کے لائے ہیں, وہ 22-23 سال کی ہے, وہ جی اس میں پورے آتے ہی تم نے پورے خاندان کا سسٹم سنبھال لینا ہے. آپ کی بیٹی 22-23 سال کی ایک دم وہ ننی کاکی بن جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ رویے ہیں. اگر آپ آنے والی بچی کو پیار دیں, محبت دیں, اس کو احساس دلائیں کہ بیٹے تم ہمارے فیملی میں, ہمارے کنبے میں خوبصورت اضافہ بن کے آئے ہو, تو دیکھیں آپ نے ایٹ دا اینڈ آپ نے تو رہنا انہی کے پاس ہی ہے نا. لیکن یہ جو نفسیاتی مسائل کی ہم بات کریں, حسد کی ہم بات کریں, عدم برداشت کی ہم بات کریں, اس کا کوئی علاج کہیں موجود نہیں ہے. انوار بالکل ہے. عدم برداشت تبھی آئے گی جب دیکھیں, جب آپ یہ ماننا تقسیم شروع کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اللہ کی تقسیم میں راضی ہونا شروع دیں, آپ یہ سوچنا شروع کر دیں, وہ مت سوچیں جو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اس پہ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں جو آپ کے پاس موجود ہے. دیکھیں بچے ہیں, گھروں میں آتی بھی ہیں, 100 پرابلمز بھی ہوتی ہے, اپنے اندر اتنی زیادہ آپ بڑے ہیں,
اپنا ظرف اتنا بڑا رکھیں کہ ان کو اگر ان سے کوئی بھول چوک کوئی کمی بیشی بہو سے بیٹے سے بیٹی سے ان رشتوں میں, یہ رشتے بڑے خوبصورت اللہ نے بنائے ہوئے, کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے اپنا ظرف بڑا کرے, اپنا دل بڑا کرے ان کے. دیکھیں جب آپ اس کے لیے اسپیس دیں گے نا تو 95 یہ کہہ لیں کہ 100 میں سے کوئی 5% ہی ہوگا جو اس ماحول میں وہ نہ ایک وہ ڈفرنٹ. اور یہ جو تربیت ہے اس پر فوکس کرنے کی ہمیں پھر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جنریشن ٹو جنریشن اسی مسئلے میں نہ پھنسے. بیٹیوں کے ساتھ ساتھ نا اس وقت بیٹوں کی بھی بہت ضروری ہو گئی ہے. اور یہ یہاں پہ عورت کے لیے نا, یہ آج کی عورت کے لیے سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ باہر کی دنیا میں کمانا مذاق نہیں ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک جاتا ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, ماں کے لیے, بہنوں کے لیے, اب صبح سے شام تک وہ آپ لوگوں کے لیے ارن کر رہا ہے. وہ جب گھر آتا ہے نا اس کو گھر میں ایک ہیلدی ماحول چاہیے. بے سکونی جب ملتی ہے تو پھر وہ عورت دیکھیں اگر مرد باہر, عورت بے شک عورت بھی گھر میں فیس کر رہی ہے لیکن مرد کے لیے ٹف زیادہ اس لیے ٹاسک ہے کہ اس نے فیملی کو بھی لے کے چلنا ہے, اس نے آفیشیل ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے چلنا ہے, اس نے باس کو راضی بھی کرنا ہے, اس نے اپنے ٹارگیٹ. کافی برڈن جو ہے وہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد حضرات پر آ جاتا ہے. بہت شکریہ سوشل ایکٹیوسٹ روبی عمران صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی.